نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآلہ وسلم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہم امام اینڈ مبلغہ کورس میں انشاءاللہ جو ہم نے عقائد کا باب جو ہے، عقائد کا چیپٹر جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مکمل ہو جائے گا۔ جتنے بھی ہمارے بنیادی عقائد ہیں اپنی اپنی تفصیلات سمیت وہ بحمد اللہ تعالی اس میں موجود ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ پیج نمبر 106 وہاں سے، اور اس کا ٹائٹل یا ہیڈنگ نمبر 38 وہاں سے ہم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سبق کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے کرونا وائرس کی یہ وبا آئی ہے، جس وجہ سے مراکز، مساجد، مدارس، جامعات اور اس طرح کی دیگر جگہ جو ہیں وہ حفظ ما تقدم کے تحت اور حفاظتی نقطہ نظر کے پیش نظر ان کو بند کیا گیا ہے، اس میں دین کی خدمت کے اس سلسلے کا پھر بھی جاری و ساری رہنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے جامعہ کے زیر اہتمام کم و بیش ہماری ساری کلاسز جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہو رہی ہیں۔ اور اس دور میں کہ جب بندوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا اور دیگر معاملات بڑے مشکل ہو گئے زندگی کے، تو یہ چراغ دین اور دین کی یہ روشنی جو ہے یہ بحمد اللہ ہم سب کے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں اس پاک دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص آج چونکہ ہمارے اس چیپٹر کا میرا خیال ہے اختتام اس کا ہو جائے گا، تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہم سب کے عقائد میں اگر کوئی کمزوری تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دور فرمائے، اور ہمیں اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اور فضل ہمیشہ ہمارے شامل حال رکھے۔ آج کا جو ٹائٹل ہے اور جو سبق ہے وہ ہے پیران طریقت۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا اولیاء کرام کے حوالے سے، ان کی وجاہت و عظمت کے حوالے سے، اور آج جو ہے وہ سبق اپنے جو ہے وہ اینڈ کی طرف اور اختتام کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ عموماً مسلمانوں کو بحمد اللہ تعالی اولیاء کرام سے نیاز مندی اور مشائخ اعظام کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے۔ عمومی طور پر دنیا کے ہر کونے میں جو بھی مسلمان ہیں ان کو بحمد اللہ تعالی اولیاء کرام سے، مشائخ اعظام سے، پیران کرام سے ایک خاص عقیدت اور محبت ہوتی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے، چونکہ یہی وہ لوگ ہیں
کہ جن کی سٹرگل سے، جن کی کاوش سے 14 صدیوں سے بحمد اللہ تعالی اسلام اس روئے زمین پر زندہ اور موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے قیامت تک ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا رہے گا کہ جو اس کے دین کے پیغام کو حسب استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ ایک جنرل ساری بات ہے، عام ساری بات ہے کہ جب کسی بندے کو کہیں سے 5000 کراؤن کا، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، 5000 کا بھی کہیں فائدہ ہو جائے بندے کو، جیب میں موجود نہ ہو، بندہ کسی دوست کو فون کرے یہ بھائی مجھے 5-10 ہزار روپیہ چاہیے، اور وہ اسی وقت لے آئے اور دے دیں، اکاؤنٹ میں پہنچا دے، بپ سے کر دے، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اس بندے کا بھی بندہ شکر گزار رہتا ہے کہ جس بندے سے اتنا فائدہ بوقت ضرورت حاصل ہو گیا۔ تو دنیا کا فائدہ بھی اگر کہیں سے ملے تو انسان کو اس بندے کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، ایک اس کا اپنے دل کے اندر اس کا ایک احترام ہوتا ہے، بھائی فلاں وقت یہ بندہ ہمارے کام آیا تھا۔ کہاں دنیا کا وہ فائدہ جو عارضی تھا، جس کا فائدہ مند ہونا بھی تھوڑی دیر کے لیے تھا۔ تو جس شخصیت سے بندے کو دین کا علم حاصل ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو رہی ہو، جس کی صحبت سے، جس کے بیان سے، جس کے قرب میں آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کے دروازے کھل رہے ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اس شخصیت کے ساتھ عقیدت کا ایک تعلق نہ رکھے، محبت کا ایک تعلق نہ رکھے، چاہت کا ایک سلسلہ نہ رکھے؟ سو ہمیشہ سے عام مسلمان جو ہیں وہ اولیاء کرام سے، مشائخ اعظام سے جو ہے وہ محبت کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نیک نیتی سے ان کے سلسلہ میں منسلک ہو جانا اور محبوبان خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا بڑی سعادت اور دنیا و آخرت میں انشاءاللہ تعالی ان کی نجات اور فلاح کا موجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے ساتھ، پیران اعظام کے ساتھ، مشائخ کرام کے ساتھ عام مسلمان کو اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ جب بندہ ان کے سلسلہ میں منسلک ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے، یہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کامیابی، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، اور نجات کا سبب ہے، یہ نجات کا ایک ریزن ہے، یہ نجات کا ایک گرن ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ انہیں یقین ہے مسلمانوں کو کہ محبوبان خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام آیا رحمت و نشان برکت ہیں۔ آیا آپ کو پتہ ہے آیت کا لفظی معنی بھی نشانی یا علامت ہوتا ہے، چونکہ مسلمانوں کو ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی نشانیاں اور علامتیں ہیں، وہ اپنا نام لینے والوں کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں، اور اگر ان کا مرید کسی ناپسندیدہ راہ پر ہو تو مولا کریم کی بارگاہ میں اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک وہ فائدہ ہے کہ جب بندہ کسی سلسلہ عالیہ میں منسلک ہو جاتا ہے تو یہ یقین رکھیے اس بات کا کہ سلسلہ عالیہ میں منسلک ہو جانا، کسی مرشد کریم کی بیعت ہو جانا، کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، اس کے جو روحانی فوائد ہیں، اس کی جو اسپرچول برکتیں ہیں، وہ روحانی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے کہ جو لوگ کسی سلسلہ عالیہ میں نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ بیعت ہوتے ہیں تو انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ کسی بھی جگہ پر جو لوگ سلسلہ عالیہ میں خلوص نیت اور نیک نیتی اور ارادے کے ساتھ موجود ہیں، یقیناً ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس برکت کو اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا۔ یہ ایک وہ روحانی برکت ہے، یہ ایک وہ اسپرچول برکت ہے اس کے اندر کہ جب بندہ کسی سلسلہ عالیہ میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کو ناپسندیدہ کاموں سے، حرام کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب اس سے بڑی برکت ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑا ہمیں روحانی فائدہ کیا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے جاتا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑی توفیق ہے، اور یہ سلاسل طریقت کا بہت بڑا روحانی فائدہ ہے۔ ادروائز آپ قرآن مجید کو پڑھ لیجئے کہ بہت سارے بندے جو ہیں وہ بغیر توبہ کیے ہوئے اپنے غلط عقائد اور اپنے برے اعمال کا شکار رہتے ہوئے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ فرعون کو آپ دیکھ لیجئے، کر و فر، بادشاہت، مال و اسباب، فوجیں، آرمیاں، سارا کچھ ہونے کے باوجود بغیر توبہ کی توفیق کے مر گیا۔ یہ قرآنی اگزامپل اور قرآنی مثال، یعنی توبہ کی توفیق کا تعلق جو ہے وہ مال کے ساتھ نہیں ہے، وہ جائیداد کے ساتھ نہیں ہے، وہ اولاد کے ساتھ نہیں ہے کہ بندہ کے فلاں کے اتنے بیٹے تھے تو وہ بھی ضرور توبہ کیے ہوئے دنیا سے جائے گا، فلاں کی اتنی بیٹیاں تھیں وہ ضرور توبہ کیے ہوئے یہاں سے جائے گا، فلاں کے پاس گاڑیاں اتنی تھیں، فلاں کے پاس مکانات اتنے تھے، فلاں کے پاس آئین دم اتنی زیادہ تھی، اس کے پاس اسلحہ اتنا زیادہ تھا، وہ صدر بن گیا، وہ وزیر اعظم ہو گیا، وہ وزیر اعلیٰ ہو گیا۔ یہ توبہ کی توفیق کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ سلاسل عالیہ کی یہ وہ برکت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے وہ اپنی آنکھوں سے یہ برکت دیکھ بھی لیتا ہے، اور ان مبارک سلسلوں کی برکات میں یہ ایک بہت بڑی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلاسل عالیہ میں موجود لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ چونکہ ان سلاسل کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، پیران اعظام کے ساتھ، مشائخ کرام کے ساتھ لوگوں کے ایک عقیدت اور محبت ہوتی ہے، اس لیے بندے کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ کون سا شخص، کون سا آدمی، کون سا انسان اس بات کا اہل ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ آگے وہ مضمون شروع ہو رہا، اس لیے مناسب ہے کہ مسلمان مرد اور بالخصوص مسلمان عورتیں کہ شعبدہ بازوں کا جلد شکار ہو جاتی ہیں۔ شعبدہ باز ہوتے ہیں ڈرامے کرنے والے لوگ، شعبدے دکھانے والے لوگ، عجیب و غریب کام کرنے والے لوگ، جس آج کل سلسلہ چلا ہوا ہے۔ کئی لوگ، کوئی سوئیاں نکالتا پھرتا ہے، کوئی سوئیاں ڈالتا پھرتا ہے، کوئی خون کے چھینٹے مارتا پھرتا ہے، کوئی خون کے چھینٹے روکتا پھرتا ہے، کوئی عجیب، یہ ہوتی ہے شعبدہ بازیاں۔ چونکہ ان شعبدہ بازیوں سے لوگ زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید خدا نخواستہ یہ کوئی ولایت کی نشانی ہے، شاید یہ کوئی ولایت کی علامت ہے۔ چونکہ عام لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ جو شعبدہ بازیاں ہیں، جو عملیات ہیں، لوگ سمجھتے خدا نخواستہ یہ کوئی کرامات کے ذیل میں سے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ ذہن نشین کیجیے، یعنی شعبدہ بازی ہے، ٹیکنیک جو ہے وہ ٹیکنیک ہے، اور عملیات جو ہیں وہ عملیات ہیں، اور کرامات جو ہیں وہ کرامات ہیں۔ ان میں فرق ہے۔ اس دور میں تو یہ شعبدہ بازی بڑی عام ہے، حالانکہ یہ کتاب ہے یہ کافی سال پہلے کی یقیناً لکھی ہوئی ہے،
لیکن ہر دور میں چونکہ اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اور خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان عورتوں کو ضرور یہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس بندے کی بیعت ہونی اور کس بندے کی بیعت نہیں ہونی. یہ چند باتیں وہ یاد رکھیں مسلمان مرد اور عورتیں، تاکہ جب مرید ہونا چاہیں تو اچھی طرح تفتیش کر لیں شریعت کے علم کے آئینے میں، قرآن و سنت کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں اچھی طرح تفتیش کر لیں. ورنہ اگر کسی بد مذہب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو دین و دنیا اور آخرت کا سنوارنا تو درکنار، اصل ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور مقبول بارگاہ ہونا تو کجا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بندہ بننا، پسندیدہ بندہ بننا تو ایک طرف رہا، مردود بارگاہ قرار پائیں گے، معاذ اللہ رد کر دیے جائیں گے. یہ چیز جو ہے یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو پیران عظام ہیں، جو لوگ سلسلہ عالیہ میں کسی بھی سلسلہ عالیہ میں بیعت کے اہل ہیں، ان کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں. اور بیٹ فال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بطور خدا نخواستہ اس چیز کو، آپ کو پتہ ہے ہر جس طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو ہر فیلڈ میں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے. جس طرح آج بھی لوگ جو ہیں ان سلاسل کو خدا نخواستہ اللہ یعوذ باللہ تعالی بطور ذاتی وسائل کو حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال بھی لوگ کرتے ہیں. اور پھر شعبدہ باز لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ چند اذکار کر کے انہوں نے کچھ جو ہے وہ عملیات بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں. کئی صورتیں اس دور میں موجود ہیں. اس لیے بندے کو یہ علم ہونا چاہیے، یہ نالج ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا بندہ بیعت کا اہل ہے. اس کی پہلے تفتیش کرنی چاہیے، اس کو پہلے قرآن و سنت کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں پرکھنا چاہیے، اور پھر اس سے بیعت کا تعلق جوڑنا چاہیے. تو سردست ویسے میں آپ کو کہوں کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کا ایک یا تو سلسلہ چلا ہوئے آبا و اجداد کی طرف سے، اور یا وہ شعبدہ باز قسم کے لوگ ہیں بیٹ فال، وہ لوگ یا ان کی درگاہوں یا ان کی خانقاہوں پہ ساری زندگی یہ مضمون کبھی نہیں پڑھایا جائے گا جو میں آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر رہا. آپ کبھی نہیں سنیں گے کسی پیر سے کہ وہ یہ مضمون اپنے مریدوں کو پڑھا بھی لیتا. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ چند سال پہلے جب ہمارا فیضان قرآن و حدیث کورس رمضان الشریف والا، رمضان المبارک میں جو ہم کرواتے ہیں ہوتا تھا، تو آپ دعا کریں کہ اللہ کریم فضل فرمائے تو وہ پھر سے ان رونقوں کو آباد فرمائے، اپنے گھروں کو آباد فرمائے. تو اس کورس میں ایک دفعہ یہ سوال بھی آیا، یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو یوٹیوب پر ہمارا وہ لیکچر بھی موجود ہوگا جس کا نام ہے غالباً پیر و مرشد کی علامات. وہ پورا لیکچر ہے. جن لوگوں نے تب سنا انہوں نے تو تب سنا، اور جو آج سن رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں اور ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں. آج دونوں ایڈوانٹیج جو ہیں وہ آپ کو مل گئے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بیٹ فال کوئی دور حاضر کے جو نام نہاد پیر ہیں وہ تو ان چیزوں کو پڑھائیں گے نہیں کہ کہیں مریدوں کی کوئی علم دین کی آنکھ نہ کھل جائے. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. یہ چیزیں، یہ باتیں ہر جگہ پہ نہیں ملتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. جہاں سے ملیں بہرحال ان چیزوں کی قدر کی جانی چاہیے، کیونکہ اس دور میں اس نام کے اوپر اتنا چور بازاری قائم ہوگی. میں کیا کہوں، میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں. وہ حضرت اقبال نے بڑا خوب فرمایا تھا کہ میراث میں ہاتھائی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. یہ سلسلہ چونکہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اولیاء جو ہیں، صالحین جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، جس سے وہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح یہ شعبدہ باز لوگ اور دین کو بیچنے والے لوگ اور دین کے نام پر جو ہے وہ پھوئین موتے کاروبار کرنے والے لوگ، یوں کہہ لیجئے، یا نااہلیت کے باوجود جو ہیں یہ سارے خدا نخواستہ کئی کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس دور میں موجود تو ہیں، اس لیے علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے.
کہ اپنے فیلڈ کا علم جو ہے اس کو لازمی طور پر حاصل ہونا چاہیے. آپ کہیں سے دم کروانے جا رہے ہیں، بیعت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے علم تو ہونا چاہیے. جس آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح سے پہلے آپ کو علم تو ہونا چاہیے بھئی اس کی شرائط کیا ہیں. کاروبار کرتے ہیں، کاروبار سے پہلے آپ کو علم تو ہونا چاہیے اسلام کی کاروبار کے سلسلے میں ہدایات کیا ہیں. اب جو بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، اس لیے جب آپ بیعت کہیں ہونے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی بھی کچھ خراب ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان کا علم ہر مسلمان کو ہونا لازمی. پیری کے لیے 4 شرائط ہیں. 4 قبل از بیعت ان کا لحاظ فرض ہے، یعنی بیعت ہونے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا. جو بیعت ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا جس شخص کے ہاتھ میں میں ہاتھ دے کر بیعت ہو رہا ہوں کیا اس کے اندر یہ 4 علامات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اگر نہیں پائی جاتی تو بیعت نہ ہونا چاہیے. اگر پائی جاتی ہیں تو پھر اس میں خواہ اس دور میں تاخیر نہ کرنی چاہیے، لیٹ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ ایک سلسلہ فیض سے محروم رہ سکتا ہے. مرشد خاص جسے پیر و شیخ طریقت کہتے ہیں، جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو جائے، اس کا سلسلہ باتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہو، بیچ میں منقطع نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، ڈسکنیکٹ نہ ہو، کہ منقطع کے ذریعے سے اتصال ناممکن ہے. میں ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں. جو خود وہاں سے کٹ چکا وہ دوسروں کو ان سے کیسے جوڑ سکتا ہے. بیل سے دودھ اور بانج سے بچہ مانگنے کی مت جدا ہے. بعض لوگ بلا بیعت محض اس زوم میں ہیں کہ ہم فلاں کے وارث ہیں، اپنے باپ دادا کے سجادہ پر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ان کی مبارک جگہ پر، یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی، ان کی بیعت بھی لا حاصل. اگر کسی کو ان چیز کی اردو کی سمجھ نہ ہی ہو تو میں آسانی کے لیے اس کی فور کلارنگ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پہلی شرط، پہلی نشانی، جس شخصیت کی آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں اس شخصیت کا سلسلہ پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا جس سلسلہ طریقت میں وہ بیعت ہے کیا وہ سلسلہ جو ہے وہ متصل حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضور نبی اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے یا نہیں. سلسلہ کے متصل ہونے کا معنی کیا ہے؟ متصل ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ جو شیخ طریقت ہے وہ جس جگہ پر بیعت ہے وہ مرشد، اس کے مرشد کریم، آگے وہ جس جگہ پر بیعت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، پھر وہ جس جگہ پر بیعت ہیں، اسی کو تو سلسلہ کہتے ہیں. یعنی سلسلے کا متصل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیے کہ اس شخص کا اپنا سلسلہ حضور پاک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہے، یعنی جڑا ہوا ہے کہ نہیں. متصل کا مطلب ہے جڑا ہوا ہونا، جیسا چین ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک سے ایک، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا. یہ جو ہے سلسلہ عالیہ کہ جس شخص کی آپ بیعت ہو رہے ہیں اس کا اپنا سلسلہ عالیہ جو ہے اس کے اندر کوئی ڈسکنیکشن نہ ہو، وہ کنیکٹ ہو ایک فرد سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، حتیٰ کہ چلتے 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 یہ سلسلہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک جا پہنچے. جس شخص کا اپنا کسی بھی ایسے سلسلے میں بیعت نہیں ہے کہ جس کا سلسلہ آگے متصل ہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ ملا ہوا نہ ہو،
جڑا ہوا نہ ہو، سو ایسا شخص جو ہے اس کی بیعت نہیں کی جائے گی. وہ جتنا بھی اچھا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کی بیعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کو خود اس سلسلہ عالیہ میں کسی نہ کسی مبارک سلسلہ میں اس کو خود بیعت رہنا ضروری ہے. یہ پہلی شرط ہے. وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ ہو، سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہو، یا دیگر سلاسل طریقے جو ہے وہ دیگر بھی دنیا میں موجود ہیں. سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چین ہے، وہ ملی ہوئی ہے، وہ جڑی ہوئی ہے، اور بندہ جس شخصیت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہا ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ ملا ہوا ہے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یہ پہلی شرط. اس کے سارے الفاظ کا یہی مطلب ہے کہ جس بندے کا اپنا سلسلہ ہی جڑا ہوا نہیں ہے، وہ دوسروں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک فیض کے سلسلے سے کیسے جوڑ سکتا ہے جو خود ہی کٹا ہوا ہے معاذ اللہ. اس لیے یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے ہمیشہ. دوسری چیز، شیخ طریقت سنی العقیدہ ہو، اہل سنت و جماعت. شیخ طریقت سنی العقیدہ ہو، مذہب اہل سنت و جماعت کا پیرو ہو، یعنی اس کو فالو کرنے والا ہو، اور حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان چاروں میں سے کسی ایک مذہب کا مقلد ہو، ورنہ جو بد مذہب گمراہ ہے اس کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ دوسری شرط. غیر اہل سنت، جو شخص اہل سنت و جماعت نہیں ہے اس کی بیعت کرنے کی اجازت بھی نہیں. یہ دوسری شرط ہے. یہ بیعت ہونے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ جس شخصیت کی آپ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہو اور مقلد ہو. مقلد چاروں جو مبارک فقیہ ہیں ان میں سے کسی ایک نہ ایک فقیہ کا اور اس کی فقہ کا وہ مقلد ہو. حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، غیر مقلد نہ ہو. جس شخص کا اپنے متعلق وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں جی غیر مقلد ہوں، میں 40-50 احادیث سامنے رکھ کے دیکھ لیتا ہوں اور اس میں سے جو مجھے اچھی لگتی ہے میں اس پر عمل کر لیتا ہوں، یہ غیر مقلد ہونا. اور جو تقلید ہے، تقلید ہم جسے کہتے ہیں، کسی نے کسی ایک فقہی مسلک کا وہ مقلد ہو، اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو یا شافعی کہتا ہو یا حنبلی کہتا ہو یا مالکی کہتا ہو. ہمارا جو علاقہ ہے ہندوستان پاکستان کا، یقیناً یہاں پر اس علاقے میں دنیا کے 90% سے زائد لوگ، بلکہ 95% بھی کہہ لیں تو ٹھیک ہوگا، سارے لوگ فقہ حنفی کی ہی پیروی کرتے. سو یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے. پہلی چیز کیا کہ شیخ طریقت کا اپنا سلسلہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ملا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو، متصل ہو. دوسرا کہ شیخ طریقت جو ہے وہ صحیح اہل سنت و جماعت ہو اور مقلد ہو. مقلد کسی ایک فقہ کے فقہی ضابطوں کو ماننے والا ہو اور اپنی عبادات اور زندگی کے سارے معاملات اس کے مطابق انجام دینے والا. تیسری چیز، آج کل بہت سے بد دینوں نے، بلکہ بے دینوں نے، جو کہ سرے سے اولیاء اللہ کے منکر اور دشمن ہیں، فریب دہی، بدکاری اور مسلمانوں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے پیری مریدی کا جال بچھا رکھا ہے، پھیلا رکھا ہے. مسلمان ان کے فریب کا شکار نہ ہوں. ہوشیار، خبردار، احتیاط، احتیاط. یہ ایکچولی دو ہی چیزیں، یہ اس کی پرکلارنگ ہے. تیسری چیز، چونکہ یہ 4 شرائط ہیں، تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ شیخ طریقت عالم دین ہو. عالم ہو یعنی
علم فقہ کم از کم اتنا رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اتنا علم ہونا لازمی ہے۔ اور لازم ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت سے پورا واقف ہو، کفر و اسلام اور ہدایت و گمراہی کی خوب پرکھ رکھتا ہو، یعنی ججمنٹ کر سکتا ہو کہ یہ موقف ہدایت پر مبنی ہے یا گمراہی پر مبنی ہے، یہ موقف اسلام کی حمایت پر بیس کرتا ہے یا اسلام کی مخالفت پر باسیٹ ہے۔ اتنا اس کو زیرک، علم دین کا اتنا شناسا اور اتنی پہچان اس کو ہونی چاہیے کہ اپنے دور میں رہتے ہوئے، جس دور میں وہ موجود ہے، ہدایت اور گمراہی کو واضح طور پر پہچانتا ہو۔ اگر اس کے اپنے عقیدے میں ہی ڈاؤٹ ہے، اس کو خود ہی عقائد کے معاملات کی بھی خبر نہیں ہے، تو وہ کیسے پھر کسی اور کا عقیدہ سیدھا کر سکتا ہے؟ ورنہ آج بد مذہب نہیں تو کل ہو جائے گا۔ یعنی جس شخص کو خود ہی عقائد کی خبر نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کی عقائد کیا ہیں، اور اتنا بھی اس کو علم دین حاصل نہیں ہے کہ وہ بوقت ضرورت کتب سے وہ دین کا مسئلہ نکال ہی سکے، تو اس شخص کی بھی بیعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی تین چیزیں ہوگی: سلسلے کا، اس شیخ طریقت کے اپنے سلسلے کا حضور پاک تک متصل ہونا، جڑا ہوا ہونا۔ دوسری چیز ہو گئی کہ اس کا اہل سنت و جماعت ہونا۔ تیسری چیز ہو گئی کہ اس کا عالم دین ہونا۔ یعنی جو جاہل لوگ جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کی وجہ سے ان مسندوں پر آ بیٹھے ہیں، تو ان کے باپ دادا کی وجہ سے ان کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ کئی گدیاں ایسی ہیں، کئی سجادہ نشین ایسے ہیں، کئی خانقاہیں اور درگاہیں ایسی ہیں کہ جن پر اس دور میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ علم دین کو دور تک بھی انہوں نے اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیا، نزدیک نہیں آنے دیا۔ اس وجہ سے یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے، وہ بقول اقبال کے کہ تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ کہ آپ ہمیشہ یہی بات کرتے رہے کہ میرے ابا جی جو تھے وہ بڑے نیک تھے، اور میرے دادا جی جو تھے ان کی بڑی کرامات ہیں، اور میرے پردادا جی جو تھے وہ تو ہواؤں میں اڑتے تھے، تو سپشمن ان پہ نہیں ہے، سپشمن آپ پہ ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی علم دین ہے یا نہیں ہے، آپ نے بھی کوئی چراغ علم دین کا روشن کیا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ اگر ایک پیر جو ہے، پیر کہلانے والا بندہ دین کے مسائل بوقت ضرورت کتابوں سے نکال نہ سکے، اب کتابوں سے نکالے گا کیسے؟ کہ اس کا کتابوں کے ساتھ ایک شغف، ایک شوق، ایک مطالعہ، ایک سٹڈی جو ہے وہ کئی سالوں پر محیط ہوگی۔ پھر اس کو کہا ہاں یار یہ مسئلہ اس وقت تو کنفرم نہیں ہے، لیکن فلاں کتاب جا کے دیکھوں گا، فلاں تفسیر کھولوں گا، فلاں شرح حدیث پاک کھولوں گا، فلاں فقہ کی کتاب کھولوں گا، تو وہاں سے وہ مسئلہ جو ہے وہ نکل آئے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اتنا علم ہونا لازمی ہے۔ یعنی عام جو ہوتے ہیں اسکالرز اور عام جو ہمارے واعظین ہوتے ہیں اور یا عام ہمارے جو خطیب ہوتے ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیجیے۔ سننے والوں کو تو یہی پتہ چلتا ہے ساری تقریراں ایک جیسی ہیں انہیں، لیکن جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ منیمم اتنا علم دین رکھتا کہ بوقت ضرورت مسائل کتابوں سے نکال سکے، تاکہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے منسلک ہیں، ان کی ہدایت کا باعث وہ بندہ ہمیشہ بنا رہے، ان کو گمراہی سے بچا کے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلے محبت میں جوڑے رکھے۔ سینکڑوں کلمات اور حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے، اور جاہل براہ جہالت ان میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ چیز اس دور میں میں آپ کو صحیح بات عرض کر رہا ہوں کہ اب عقائد کے لحاظ سے اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لحاظ سے جو ہے
اب دور مشکل ہو گیا. ہمارے بچپن میں بھی ایسا نہیں تھا, ہمارے لڑکپن اور جوانی میں بھی ایسا نہیں تھا. یہ جو پچھلے 7-8 سال گزرے ہیں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ادراک نہ ہو, لیکن میں آپ کو یہ باتیں امانتاً عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت سال 2021 جا رہا ہے, فروری کی آج میرے خیال میں 11 تاریخ ہے. اس وقت جو ہمارے مسلک میں, سواد اعظم میں, اہل سنت و جماعت میں عقیدے کا تحفظ کرنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. بہت سارے سجادہ نشینان, بہت سارے پیر صاحبان اور بہت سارے علماء, انہوں نے ایسی دوری اختیار کی ہوئی ہے کہ جن باتوں پہ صدیوں پہ جن باتوں میں اتفاق تھا, جیسا میں نے اگلے دن عرض کی ہے, خلیفہ مسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال پر جو میں نے گزارشات کی تھی, اگر آپ نے سنی ہو تو. اب عقائد کا تحفظ یاد رکھیے مشکل ہو گیا. اب بولنے والے, میں یہ اب چند دن پہلے کی بات ہے, میں آپ کو پتہ میں کسی کا بھی نام کبھی بھی نہیں لیا کرتا, لیکن بات کو واضح کرنے, چونکہ کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف تو ہے نہیں, اختلاف تو ہوا نظریاتی, اور وہ ہوتے ہیں دلیل کے ساتھ. وہ اتنا تو نہیں کہ فلاں کا سٹیج اتنا بڑا ہے تو اس لیے اس کی بات ٹھیک ہے, جو ہم لوگ اندازہ فلاں کا اجتماع اتنا ہے تو ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے, تو فلاں کیو ٹی وی پہ آتا ہے تو اس لیے اس کی بات ٹھیک ہے. بہرحال اب کچھ لوگ تھے جو اپنی جہالت کی وجہ سے پیری مریدی کرتے تھے, تو وہ ان سے اس طرح کی باتیں صادر ہوتی تھی. اس دور کی نزاکت یہ ہے کہ اس دور میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جنہوں نے دین کا علم بھی حاصل کیا, اور اگلے دن میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا, وہ پیر بھی ہیں اور انہوں نے دنیا کے علم بھی حاصل کیا, وہ پی ایچ ڈی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بات وہ اپنی تقریر میں کر رہے تھے, آپ اس بات کو سمجھیے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر نکال رہے تھے اور نیچے سے لوگ سبحان اللہ کہی جا رہے تھے. یہ مسائل اس دور کے ہیں, آپ کو ادراک نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اس ادراک کے لیے میں نے اس کے جیسے انہوں نے علامت لکھی ہوئی ہے کہ یعنی جو بندہ پرکھ کر سکتا ہو, جو جانچ کر سکتا ہو, جو بڈیرنگ کر سکتا ہو, جو انالیسس کر سکتا ہو, اتنا علم اگر نہ ہو تو پھر اس شخص کی بیعت نہیں کی جائے گی. میں آپ کو یقینی طور پر کہتا ہوں, اس شخص کی گیدرنگ بھی بڑی تھی اور وہ اہل سنت و جماعت بھی ہے, لیکن جس موضوع پہ وہ گفتگو کر رہا تھا, وہ بات تو اپنی زبان سے وہ ایک دو کلمے کفر وہ نکال بیٹھا اور وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا تھا بڑا ٹک ٹکا کے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ یہ 4 علامات ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے, تاکہ وہ کسی سے سلسلے محبت رکھنے سے پہلے اینالائز کر لے جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, اور علم دین کی روشنی میں یہ باتیں ذہن نشین کریں. اور پھر جیسے جیسے اس کا علم انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کسی صحیح جگہ پر سلسلہ عالیہ سے منسلک ہوا تو انشاءاللہ اس کا علم دین اس جگہ پر رہے گا نہیں, اے بھی پکی گال ہے. اس کے علم دین کا گراف خود ہی بڑھتا چلا جائے گا, وقت کے ساتھ ساتھ عمل کا گراف بہتر ہوتا چلا جائے گا. یہ نشانیاں اور علامات ہیں. آپ نے نشانیاں اور علامات یہ سمجھی ہوئی ہیں, وہ گنڈا کنیاں لگی ہیں سنتے اللہ تعالیٰ یہ تو ڈاؤن پلا کر ہے. اس دور کے مسلمانوں نے علامات یہ سمجھی ہوئی ہیں, بھائی انہیں دستار دے جڑے نے وہ بال کنے رکھے سن, یا یہ وہ جو پہلے میں بات ہے, وہ کوئی قمیض چھوٹی کرتا ہے, کوئی بڑی کرتا ہے, کوئی سوئیاں نکالتا ہے, کوئی ڈالتا ہے. اب ہمارے عام لوگ نے علامات تو یہ رکھی ہوئی ہیں. ہمارے لوگ تو علامات ایسے بھی بیان کرنے پہ آ جاتے ہیں, جس ساڑھے پیران دے کبوتر اڑتے نے تو وہ 7ویں آسمان تک ہو گیا آمدن. اب جب آپ نے علامات کی ایسی جو ہے وہ اپنا رکھی ہیں, تو پھر میں گناہ گار تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کا بھلا کرے. بھائی اگر آپ کسی درست جگہ پر سلسلہ بیعت میں, سلسلہ طریقت میں موجود ہیں, جن کا پیچھے تک اتصال موجود ہے, سلسلہ جڑا ہوا ہے, تو یاد رکھیے اس کی برکات میں سے یہ عقیدہ بہتر ہوتا چلا جائے گا, عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا, علم کا گراف بڑھتا چلا جائے گا. کوئی بھی چیز اب جب گراف بڑھتا جائے گا تو آپ خود انالائز کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, کس بندے نے کہاں پہ غلطی کی. سینکڑوں کلمات اور حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے, اور جاہل براہ جہالت ان میں پڑ جاتا ہے. اول تو ان کی ناباکفی کے سبب انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان سے ایسی باتیں یا حرکتیں صادر ہوئی ہیں, ظاہر ہوئی ہیں, جن سے کفر تک لازم آتا اور ایمان ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. جب تک اطلاع نہ ہو
تو یہ ناممکن ہے. تو اس وبال کفر میں گرفتار کے گرفتار ہی رہے. اور اگر کوئی خبر دے، یعنی ایسے جو پیر اور شیخ بنے ہوتے، اگر کوئی انہیں خبر دے تو وہ ایک سلیم الطبع جاہل ڈر بھی جائے، توبہ بھی کر لے، مگر وہ جو سجادہ اہل طریقت پر ہادی اور مرشد بنے بیٹھے، ان کی عظمت کے خود ان کے دلوں میں رچی بسی ہے، وہ کب قبول کرنے دے گی؟ تو بے توبہ اسی کفر کی اندھیری میں ہاتھ پیر مارتے رہیں گے، خود تو گمراہی میں بھٹک ہی رہے ہیں، اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے، اور وہی سلسلہ کہ ٹوٹ چکا ہے اسے جاری رکھیں گے. لہذا شیخ پر لازم ہے، اب یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے، یہ خاص بات ہے. میں جن باتوں کی وضاحت کرتا ہوں اور جن کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ تقریباً اس کا مفہوم ہوتا ہے، بات درمیان میں مس کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ایک لفظ کا جو ہے وہ مفہوم بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. یہاں تک جو سلسلہ پڑے اس میں یہ بات سمجھ لیجیے، اگر شیخ طریقت کا اپنا عقیدہ خراب ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ وہ خود عقائد اہل سنت و جماعت سے ہٹ گیا، اب وہ جو سلسلہ جڑا ہوا تھا اس ایک شیخ طریقت کے بد عقیدہ ہونے سے وہ سلسلہ ٹوٹ چکا ہے. بد عقیدگی جو ہے وہ اس سلسلے کو توڑ دے گی، چاہے اس کے پاس وہ شجرہ لکھا ہوا بھی موجود ہو. ذہن نشین اس بات کو کر لیجیے. ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک شجرہ ہوتا ہے شجرہ طریقت، اور ہمارے ہاں جو سادات کرام ہے، ہمارے پاس ایک شجرہ ہوتا ہے شجرہ نسب. بحمد اللہ تعالی، اور میں کم علم اور گناہگار اس سعادت کو بہرحال رکھتا ہوں کہ ہمارے پاس شجرہ طریقت بھی اپنا ہے اور شجرہ نسب بھی اپنا ہے، بحمد اللہ تعالی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہم جیسے، بلکہ مجھ جیسے گناہگار پر، کہ ہمارے دونوں شجرے، یعنی طریقت کا شجرہ اور شجرہ نسب، باپ دادا کا شجرہ، دونوں شجرے جو ہیں وہ عقائد والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین تک جا پہنچتے ہیں. یعنی جب ہم اپنے والد گرامی کا نام، دادا جان کا نام، پر دادا جان کا نام، ان کے والد گرامی کا نام چلتے چلتے جو ہے وہ حضور امام الشہداء شہید کربلا حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں تک پہنچتا ہے، اور پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جاتا ہے. اس طرح شجرہ طریقت ہے ہمارے مرشد گرامی، پھر ان کے مرشد گرامی، پھر ان کے مرشد گرامی جو ہیں، چلتے چلتے ہمارا شجرہ طریقت جو ہے وہ بحمد اللہ تعالی حضور سیدنا سلمان فارسی، سید الفقراء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، حضور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پہنچتا ہے، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین تک پہنچتا ہے. اب یہ سارا شجرہ لکھا ہوا ہے کسی بندے کے پاس، شجرہ طریقت کی بات ہو رہی، لکھا ہوا ہونا، اتنا بڑا اس کا بورڈ بنا لینا اور نصب کر دینا، یہ بات ہوگی ٹھیک. لیکن اب وہ بندہ جس نے وہ سارا اہتمام کر رکھا ہے، اب وہ خود ہی بد عقیدہ ہو چکا کسی وجہ سے، اب وہ خود ہی اہل سنت و جماعت کے جو اجماعی عقائد ہیں ان سے دور ہو گیا. اب اس کو خود بھی پوری پہچان نہیں رہی، کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو گیا اپنے دور کے اندر. اب وہ جو سلسلہ بظاہر ملا ہوا لگتا ہے، یاد رکھیے وہ ٹوٹ چکا ہے اس ایک شیخ طریقت کی بد عقیدگی کی وجہ سے. اب وہ سلسلہ کیونکہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، اب جڑ سکتا ہے اگر وہ شیخ توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو باہر صورت کھلا ہوا ہے. اب اگر وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو پھر وہ خود بھی ڈوبے گا اور جو اس کے ساتھ چلے ہوئے ان کو بھی ڈبو کے رکھ دے گا. اور یہی چیز انہوں نے اوپر لکھی ہے کہ جب ایسے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں ان کو کوئی عالم دین اگر کہے بھی
کہ جناب ایس عقیدے تسی غلطی پہ کر دیو، تو وہ خود اپنے زوم اتنے بڑے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اصلاح لینا قبول نہیں کرتے، وہ اصلاح لینا قبول نہیں کرتے۔ لہذا شیخ پر لازم ہے کہ عقائد اہل سنت و جماعت کا عالم ہو، عقیدے کے باب میں آئیں بائیں شائیں یہ وہ، کبھی کسی مزاج کے بندے کو دیکھا تو اس کے سامنے کوئی اور بات کر دی، کبھی کسی مزاج کا بندہ دیکھا اس کے سامنے کوئی اور بات کر دی۔ عقیدہ ایسے نہیں ہوتا، جہاں پہ گنجائش ہے وہاں پہ گنجائش ہے، اور جہاں پہ گنجائش نہیں ہے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ واضح کلیئر دو ٹوک، عقیدے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو دور آ گیا نا، اب تو ہمارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہوئے بھی شرمندہ سے ہو جاتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اسی تے سارے مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت مسلمان ہونے کے بعد، یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے۔ آپ کو اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ آپ کو فٹ کرنا ہے، آپ کو اس نظام سارے کے اندر، اور اس میں ساری تفصیلات جو وہ آپ اوپر پڑھ چکے ہوئے ہیں، اس لیے اب ان کو دہرانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ فاسق معلن نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ چوتھی نشانی، یعنی علانیہ نہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور نہ کسی گناہ صغیرہ پر مصر کے باوجود علم و تنبیہ اسی گناہ پر اڑا رہے۔ باقی سارے نیچی سے کی تفصیل۔ فاسق معلن نہیں بندہ ہونا چاہیے جس کی آپ بیعت کر رہے ہیں۔ فاسق معلن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ علانیہ طور پر کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، گناہ کبیرہ علانیہ نہ کرتا ہو، اور نہ ہی کسی گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تفصیل بھی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، نہ کسی گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہو کہ باوجود علم و تنبیہ کے وہ اپنے گناہ پر اڑا رہے، یعنی گناہ کبیرہ بھی علل اعلان سر عام نہ کرتا ہو، اور جو چھوٹے گناہ ہیں گناہ صغیرہ وہ بھی بار بار دہرائے نہ، اور اگر وہ کسی گناہ کو بار بار دہرائے گناہ صغیرہ کو، اور کچھ لوگ کچھ علماء اس کو تنبیہ بھی کریں کہ بھائی پیر صاحب آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، تو علم دین یہ کہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہے لیکن آپ نہ کریں۔ لیکن کسی کے سمجھانے کے باوجود کہ جو شخص اس کو سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو، یہ بڑا لازمی ہے۔ اولاد کو ماں باپ سمجھائیں گے، ماں باپ ان کو سمجھانے کی اہلیت رکھتے ہیں، مرید کو اس کا شیخ طریقت سمجھائے گا کہ وہ اس کو سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھائیں گے سکھائیں گے چونکہ وہ ان کو سکھانے کی بتانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ عالم جو ہے وہ جاہل کو بتلائے گا چونکہ وہ اس کو بتانے کی سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہم مرتبہ بندہ کسی کو سمجھا نہیں پاتا، یہ چیز بھی ذہن نشین رہنی چاہیے۔ ان کو جو سمجھانے والے وہ اگر سمجھائیں بھی اور پھر بھی وہ اپنے گناہ صغیرہ پر اڑا رہے اور اس کو چھوڑے نہ، تو پھر بھی اس کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، جیسے پاکستان میں بسنت ہوا کرتی تھی، اب مجھے پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب ایک پیر صاحب ہے فور ایگزامپل، وہ جناب بسنت دا سیزن آندا باہر دا تے پتنگ بازی بھی خوب کرواندے نے اپنے ڈیرے تے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گھوڑوں کے ناچ ہیں اور کتوں کی دوڑیں ہیں اور کبوتروں کا اڑانا، مجھے نہیں پتا ان کے کیا کیا سیزن اور کیا کیا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بڑی درگاہوں اور خانقاہوں پہ میں یہ سنتا ہوں کہ وہاں پہ کتوں کی دوڑیں بھی ہوتی ہیں اور کتوں کے میچ ہوتے ہیں اور مرغوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجئے بھی، مننے والوں دا کمال ویکھ لو تے منانے والوں دا کمال ویکھ لو، مرغوں کی لڑائیاں، کتوں کی دوڑیں، کبوتر بازیاں، اور اس کے بعد پتنگ بازیاں، اور اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اس سے آگے تو بندہ بات کر نہیں سکتا، نشے تک تو بکتے ہیں کچھ درگاہوں کے اوپر۔ اب یہ چیزیں اگر کوئی عالم دین سمجھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا علم دیا ہے، ایسے کام ہوتے ہوں اور پھر بھی وہ اس جگہ پر بیٹھا ہوا بندہ نہ سمجھے ان باتوں کو، تو ایسے شخص کی بیعت کرنا جائز نہیں۔
ہاں جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ کا بار بار اس سے صدور ہو، اس سے ظاہر ہو بار بار گناہ صغیرہ کا ہونا، یا نماز روزہ وغیرہ عبادتوں کو جو وقت معین میں فرض ہیں وقت نکلنے پر قضا ہو جاتی ہیں، بغیر عذر شرعی کے وہ پیر ان کو وقت سے لیٹ کر دے، کوئی عذر شرعی نہ ہو، بے شک قضا کرے لیکن بلا وجہ کرے، یہ وضع نشین کا لیجیے، یا محض کاہلی یعنی سستی سے نماز با جماعت ترک کرے، کسی اور کام میں مصروف نہ ہو، صرف کاہلی سستی کی وجہ سے نماز با جماعت نہ پڑھے، یا اللہ اکبر، یہاں پر مجھے یاد آ گئی میرے حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی و مولائی مقبول بارگاہ رسالت حضور پیر سید محمد باقر علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 83-84 سال کم و بیش عمر شریف پائی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب تک آپ کی صحت مبارک ٹھیک تھی تو آپ مسجد میں با جماعت نمازیں جا کے ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی صحت مبارک ٹھیک نہیں رہی، چلنے کے اعتبار سے مشکلات ہونے لگیں اور آپ مسجد میں پیدل جا کے چل کے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، پھر آپ اپنے حجرہ اقدس میں نماز پڑھتے تھے، اپنے حجرہ شریف میں نماز پڑھتے تھے، مگر حجرہ شریف میں بھی نماز با جماعت ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ساری عمر یہ آپ کا معمول رہا، یعنی حجرہ شریف میں جو بھی عالم دین پاس حاضر اور موجود ہوتے، زیارت کے لیے آتے، اور کسی وقت اگر کوئی نہ ہوتا تو جو بھی وہاں پہ آستانہ لیا پہ علماء موجود ہوتے ہیلے تھیدن خدمت کے لیے، تو ان میں سے کسی کی ڈیوٹی ہوتی کہ وہ اپنی نماز جو تھی وہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کے بطور امام ادا کرتا اور آپ اس کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، مگر ہمیشہ آپ نے ساری عمر نماز با جماعت پڑھی ممکن حد تک۔ یعنی شیخ طریقت کو اس کو میں تھوڑا اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ دور ایک فتنوں کا دور ہے۔ اب اذان ہو گئی، ساتھ درگاہ ہے، ساتھ خانقاہ ہے، ساتھ مسجد ہے، تو مسجد کے اندر ہوگی اذان تو جو پیر صاحب ہے وہ بھی چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، مرید ہے جو کسی توفیق ہو جائے تو جو درچہ مسجد جا کے پڑھ لیں، تو پیر صاحب اتنے بیٹھے نے، ساڑیاں اتلے پڑھ گئے نے، ساڑیاں بڑے پڑھ گئے نے، این دے جملے پنجابی بول دیں اور ساڑیاں جی بڑے پڑھ گئے نے۔ اب اگر ایک ایسا بندہ ایسی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے تو خدا رب پنجاب کے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے۔ بھائی جو بندہ لکھا یہ ہوا ہے اور اس کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلا عذر شرعی جماعت کو چھوڑ دے، کوئی اس کے پاس عذر ریزن اس کے پاس کوئی بھی نہیں، شرعی طور پر جو ویلڈ ریزن ہوتی ہے اس کو عذر شرعی کہتے ہیں، جو ویلڈ ریزن اس کے پاس کوئی بھی نہیں، اس کے بعد وہ نمازی ہے، یہ نہیں کہ بے نماز ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، ہے نمازی لیکن بغیر کسی ویلڈ ریزن کے وہ باجماعت نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور ہم پھلا یورت ہے، وہ اس کا ایک معمول ہے کہ وہ اکثر ایسا کرتا ہے، ایسے شخص کی بھی بیعت ہونے کی اجازت نہیں، بے شک وہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ۔ نماز باجماعت کا اہتمام کرنا جو ہے یہ لازمی ہے۔ اللہ کریم اپنے گھروں کو ہم گناہ گاروں کے لیے کھول لیں تاکہ ہم مرد جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اور اگر کوئی تنبیہ کرے کہ پیر صاحب نماز دیتے ہیں نال پڑھ لیا کرو، تو اکھن جاؤ جی ساڑیاں ساڑے بڑھیاں پڑھیاں نال سانو چوکھا مسئلہ اندر بتائیں، ایسی بات نہیں۔ تنبیہ کے اوپر بتانے کے اوپر اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر بیعت جاری و ساری ہے۔ تو اگر مرید دیکھیں کہ کئی سال ہو گئے نہ پیراں پڑھی نہ مریداں پڑھی، کئی مہینے ہو گئے نہ انہاں پڑھی نہ انہاں پڑھی، جو پڑھی تو بغیر جماعت ہوئی جڑی وہ بے شک 10 دن گزر گئے جماعت تک نصیب کوئی نہیں ہوئی، گور کے شلیک ایسے نہیں چلتا اس فیلڈ کے اندر۔ یا جو شخص حقیر و ذلیل افعال اس سے صادر ہوں، جیسے راستہ پر پیشاب کرنا، چلتے پھرتے لوگوں کے سامنے یا بازاروں میں کھانا پینا، یا صرف پاجامہ یعنی بکسے یا تہبند پہن کر بغیر
کرتا پہنے، بغیر شرٹ پہنے یا بغیر اوپر چادر اوڑھے گزرگاہ عام پر چلنا، یا لوگوں کے سامنے خواہ مخواہ پاؤں دراز کر کر بیٹھنا، یعنی ویسے ہے ٹھیک ٹھاک لیکن ویسے پاؤں کھول کے لوگوں کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جائے، تو اتنی سی بھی اگر عادت موجود ہو، ایسا شخص بھی بیعت کے قابل نہیں، بے شک وہ کتنا اچھا مسلمان کیوں نہ۔ جو شخص گلیوں میں کھاتا پیتا ہے، اب ہر دور کے اندر تقاضے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بظاہر سمپل ساری بات ہے، ہمارے ہاں تو معمول یہ ہے نا کہ صبح جس کو تھیبن لینی ہے تو ادیوں زیادہ تھیبن لینے والے جڑے مسلمان بھی ہوندے نے، انہاں بھی بریڈ دے پیس ہاتھ وچ پھڑے ہوندے تے دوڑ دے کھاندے جا رہے ہیں، نال تھیبن پڑھ رہے ہیں۔ اتنا نہیں، اللہ کے بندو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، نماز فجر ادا کرو، یا جو بھی معمولات ہیں ان کو پورا کرو، اطمینان سے ناشتہ کرو اور باوقار طریقے سے اپنے کام اور جاب کے اوپر جاؤ۔ جس شخص کے اندر یہ بھی عادت ہو کہ اس کو آداب کا نہ پتا ہو، یہ کچھ چیزیں یہاں پر مینشن کی ہوئی ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پہلے دور میں تھی، اس دور کے اندر آگے بھی سمجھ لیجیے، جس کو ان آداب کا، میرے خیال میں اگر اس کتاب کو اس دور کے اندر ہم مرتب کرنے والے ہوتے تو ہم یہاں پہ موبائل فون کا ریفرنس دیتے کہ اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ کس چیز کو کس وقت کس جگہ پہ کیسے استعمال کرنا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، گھر میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، گھر کے آداب کیا ہیں، کس مقام پر کیسے اس نے بیٹھنا ہے، کس چیز کو کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ مطلب کس مقام پہ شرٹ پہن کے نکلنا ہے، کس مقام پہ شرٹ کو نہیں پہننا ہے، کس مقام پہ کھانا پینا کیسے کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان جب چار لوگ بیٹھیں تو پھر بیٹھتے کیسے ہیں، اگر ان آداب کی بھی کسی بندے کو آپ سمجھتے اس کو کوئی خبر نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ اچھا مسلمان ہوگا لیکن اس کی بھی بیعت کی اجازت نہیں ہوگی، اس کی بھی بیعت نہیں کی جائے گی۔ اور ایسے پیروں سے بدتر ہیں وہ نام نہاد پیر۔ اب اس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کسی شخص کی بیعت ہونے کے لیے 4 چیزیں بطور شرط ہیں۔ پہلی چیز، اس کے سلسلہ کا متصل ہونا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جڑا ہوا ہونا۔ نمبر 2، اس کا جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہونا۔ تیسرا، اس شخص کا عالم دین ہونا۔ اور چوتھا، وہ شخص کھلے عام گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو اور گناہ صغیرہ جو ہیں ان کو بھی ریپیٹ اپنی زندگی میں نہ کرتا ہو۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں، اور ان کی ساری تفصیلات جو میں نے عرض کی، یہ 4 چیزیں اگر کسی شخص کے اندر موجود ہوں تو ایسے شخص کی بیعت کرنا جو ہے یہ جائز ہے، بلکہ نور علی نور ہے۔ اگر بندہ ہو جائے تو جیسا ہم نے پہلے پڑھا، بیعت کی برکات میں یہ ہے کہ بیعت کی برکت سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے تو اس کو توبہ کی پکی اور سچی اور سچی توبہ کی توفیق مل جاتی اور زندگی کے کسی نہ حصے میں ضرور ملتی، یہ بیعت کی برکات میں سے، اور وہ اپنا ایمان لے کے اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایسے پیروں سے بدتر ہیں وہ نام نہاد پیر کے ناواقف و علم ہونے کے باوجود علماء کی طرف رجوع ہی نہ لائیں، جو جی میں آئے کر گزریں۔ اور ان سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ کہ جو جہالت کے باوجود صاحب العلم، صاحب الرائے بنے، احکام علماء میں اپنی رائے کو دخل دے، یا کسی حکم شرعی کے خلاف اپنے یہاں کے باطل رواج پر اڑا رہے، اور اسے حدیث و فقہ سے بتا دیا جائے کہ یہ رواج بے اصل ہے، اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی سند نہیں، کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، جب بھی اسی کو حق کہے۔ یہ وہ چیز ہے جو پہلے بھی عرض ہو چکی ہے، اس لیے ہم مختصر اور کھٹ کرتے ہیں اسے، کہ یعنی اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر بطور پیر اور ہادی اور رہنما بن کے بیٹھا ہو اور اس کو یہ بتلایا بھی جائے کہ تہاڈی درگاہ دے اوتے تہاڈی سیاسی جماعت دے وچ وہ بھی پیر ہی ہوندے میرے حساب وچ، جڑے سیاسی لیڈر بھی ہوندے، لیکن میں اس طرف گیا نہیں تاکہ ایک طرف یہ بات رہے کہ آپ کی درگاہ پہ، آپ کی خانقاہ پہ یہ کام خلاف شریعت ہو رہا ہے، یہاں پہ عورتیں اور مرد
ڈھول بجاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے آتے ہیں تو آپ روکے، بھائی روکنا تو اسی بندے نے جو اس درگاہ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بات ذہن نشین کیجئے. بھائی آپ کا جو سالانہ میلہ لگتا ہے وہاں پہ تو آ کے عورتیں بھی ناچ جاتی ہیں اور مرد بھی ناچ جاتے ہیں. آپ کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے وہاں پہ تو کتوں کی دوڑ بھی لگتی ہے، وہاں پہ تو جوئے بھی ہوتے ہیں، جیسے پنجابی کچھ ہوتے تھے چرس والے پکوڑے بھی بکتے ہیں. کون سی بات ہے میں آپ کو عرض کروں. یعنی یہ جو آپ کی زیر اہتمام، آپ کی زیر نگرانی، بھائی وہ اس چیز کا انسوالڈ پھر شون وہ ہے نا. اگر اس کے زیر نگرانی یہ ساری خرافات ہو رہی ہیں تو پھر اہل سنت و جماعت عوام کی اب اس دور میں جو حالت ہو گئی ہے، اسی کے اوپر رونا اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ جو ان کے رہنما بن کے بنے بیٹھے ہیں، بڑی بڑی اولیاء کے گدیوں کے اوپر، اس لیے کہ وہ ان کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ ان میں اٹ سیلف تو کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی علم کچھ بھی نہیں. صرف یہ کہ وہ بڑوں کی اولادیں، اس کے علاوہ ان کے دامن میں ہے بھی کچھ نہیں. نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عقیدہ اہل سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر ان کو تنبیہ کی جائے کہ بھائی صاحب اے تہاڈی درگاہ تے غلط کام ہوندا ہے پیا، آپ کی درگاہ پہ لوگ آ کے قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، آپ کے بزرگوں کی قبروں کو، اور یہ تو مطلق حرام ہے. اور جہاں پہ حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، ہو بھی دین کے نام پہ رہا ہے، یہ دوسرا ظلم ہے کہ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں. وہاں پہ عورتیں اور مرد اکٹھے ناچ رہے ہیں، قوالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ درمیان میں پردہ بالکل موجود نہیں ہوتا. اب ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی بندہ تنبیہ کرے یا اس کو سمجھائے تو وہ جو کہ خود ہی اپنی سینس کے اندر اتنے بڑے بن کے بیٹھے تھے، وہ بات کو سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں. بلکہ ابھی ممکن ہے سمجھانے والے دو چار لوا بھی دیں کسی مرید کو. یہ پریکٹیکلی چیزیں اس دنیا کے اندر. یہ شخص عام پیروں سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں. بھائی آپ ایک دین کا مرکز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مرکز پر دین کی احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور لوگ سجدے کرتے ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں، سارے حرام وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور کوئی بندہ آ گیا کہ روکنے والا نہیں. تو پھر لوگ جو اصل اولیاء اللہ کے وارث ہیں، جو اصل علماء کے وارث ہیں، لوگ پھر ان پر بھی اعتماد اور کانفیڈنس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ پھر حق بجانب ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی کو جو نہیں. اور جس طرح ہمارا معاشرہ جس ڈگر پر چل رہا ہے، تو میں تو لوگوں کی اس طرح کے کمنٹس کو چاہیے کہ یہ خلاف حقیقت ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب لوگ ہمارے بیچارے جائیں تو کہاں جائیں. اکثر تصویر یہ آپ کو معاشرے میں ایسی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم ہدایت پہ آ گئے، ہم ماننے والے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی سیدھے ہو جائیں گے. لیکن جب ہم ہی ہدایت پہ نہ ہی آئیں گے تو پھر وہ لوگ کیسے سیدھے ہوں گے؟ ہمارا ہدایت پہ آنا کیا ہے کہ آپ لوگ اس جگہ پہ جا کے نذرانہ دینا چھوڑ دیجیے. مرید اصلاح کالن میں تھے جنہ سی نذرانہ دینے کوئی کم سیدھا نہیں ہوتا، تو اسی بات آ جائیے. لیکن لوگ باز نہیں آتے، اور ان سے بھی ہزار درجے بدتر ہیں وہ ابلیسی مسخرے کہ علماء دین پر ہنستے ہیں اور ان کے احکام کو لغو یعنی بیکار سمجھتے ہیں. علماء کی باتوں کو سمجھتے ہیں مولویوں کی گلاں ہیں، اور انہی میں ہیں وہ جھوٹے مدعیان فقر یعنی فقیری کے جھوٹے دعوے دار، جو کہتے ہیں کہ عالموں اور فقیروں میں صدا سے ہوتی آئی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ مولویوں دی ہمیشہ ہی اور گلاں رہی ہیں، تو فقیراں دی ایک اپنی لین ہوتی ہے. اے بھی بڑیاں بڑیاں گلاں جی ذہن نشین کر لو. جو بندے خود شریعت پہ نہیں چلتے ان کو پوچھا جائے بھائی آپ کے زیر اہتمام ایک درگاہ ہے، خانقاہ ہے، تو آپ شریعت پر چلیں، مرید بھی چل پڑیں گے. تو چھڈو جی یہ مولویاں دیاں گلاں نے. اے چیز ذہن نشین کر لو، اس بندے کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء اہل سنت کی قدر نہیں کرتا. یہ میں بڑی نشانی آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس کا باطنی سلسلہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نوکری دینے والے، میں کہتا ہوں علماء تو چیز ہی بڑی اعلیٰ ہیں. جو مسجد کی اندر صفائی کرتا ہے اس کی بھی قدر اس کے اگر دل کے اندر نہ ہو تو اس کا سلسلہ ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور ایسے جو جعلی اور جھوٹے اور بناوٹی پیر ہوتے ہیں، یہ تو علماء کو گالیاں تک دیتے ہیں بیٹھ کے. کیوں؟ علماء حضور کی شریعت کے وارث ہیں اس لیے، اور وہ اپنی جہالتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. چونکہ علماء کی باتیں سن کے لوگوں کے اندر ایک شعور ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس بات کا انہیں خطرہ ہے چونکہ خود وہ کسی چیز کے اوپر پورا نہیں اترتے. دیٹس اٹ.
اس لیے وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں۔ جس بندے کو سنو کہ علماء اہل سنت کو گالیاں دیتا ہے، ذہن نشین کر لو وہ بڑی سے بڑی درگاہ کا پیر ہو، بڑا سے بڑا وہ دانشور ہو، بڑے سے بڑا وہ اینکر ہو، بڑے سے بڑا وہ صحابی ہو، جو کچھ مرضی ہوتا بھی رہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اس کا کسی روحانی سلسلے سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہ جاتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل حق علماء حضور پاک کی بارگاہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اور کوئی معرفت اور کوئی تصوف اور کوئی سلوک اور کوئی طریقت اور کوئی روحانیت، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے باہر ہو۔ شریعت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں نشین ہونی چاہیے۔ آئی تھنک آپ میں سے بہت سو کو اس بات کا ادراک ہوگا۔ یا کہیں کہ شریعت راستہ ہے، ہم تو منزل پر پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، شریعت راستہ ہے، اب ہم اس راستے سے کیا کام، نماز روزہ کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، ثم استغفر اللہ۔ اور ان سے بھی بدتر، بلکہ بدترین وہ نام نہاد پیران بد اتوار و بد کردار، جو اگرچہ بزوم خیش خود وہابی، دیوبندی، رافضی وغیرہ ہوں، بد دینوں بد مذہبوں سے نہیں ہیں، اٹ سیلف وہ بد مذہب نہیں ہیں، بلکہ ان سے دور رہتے ہیں، بلکہ گاہے بگاہے ان کی کسی ناگفتنی یا ناکردنی سے برات کے اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ ان کے جو باطل عقائد ہیں، جو ان کے باطل نظریات ہیں، کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی ہم تو ان سے بڑے دور ہیں، مگر انہیں صوفی باصفا، عالم بعمل، رہبر و رہنما مانتے جانتے ہیں، اور جب ان کی کفری عبارتیں اور ان عبارتوں پر احکام شریعت بیان کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو برا بلا نہیں کہتے۔ یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے، ہم نہیں کسی کو برا کہتے، یہ عالموں کی باتیں عالم ہی جانے، اور ہم اپنی زبان کیوں آلودہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ حق بات کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کے رہنما بھی نہ بنیے، پھر آپ لوگوں کے پیشوا بھی نہ بنیے، پھر لوگوں کو آپ شیخ طریقت بھی نہ بنیے، پھر کسی درگاہ اور خانقاہ پر بھی نہ بیٹھیے۔ اگر آپ حق کو زبان سے بھی کہہ نہیں سکتے اور باطل اور حق کو جدا اور الگ الگ نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، قرآن فرماتا ہے دین کے قبول کرنے میں تو کوئی سختی نہیں ہے۔ کسی کو گن پوائنٹ پہ، کسی کو تلوار اور شمشیر کے زور پہ دین نہیں سکھایا جائے گا، دین بتایا جائے گا دلائل سے، لیکن یہ چیز بھی طے شدہ ہے قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ ہدایت دن کی طرح ہے، گمراہی رات کی طرح ہے۔ دن اور رات کا جتنا فرق ہے اتنا فرق ہدایت اور گمراہی کے اندر ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ چون چون کا مربع دین ایسا دین نہیں ہے۔ جو بات ہدایت ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، اور جو بندہ حق کو بیان کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا اور لوگوں کا مزاج دیکھتا رہتا ہے یا زمانے کا مزاج دیکھتا رہتا ہے، وہ حق گو نہیں، وہ زمانہ شناس آدمی ہے۔ اس کو جہاں سے عزت ملے گی وہاں پہ جا کے حق کو توڑ موڑ کے تو بیان کرے گا۔ حق ایسے نہیں ہوتا، حق جو ہے وہ علل اعلان کہا جاتا ہے۔ حق کے لیے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ میرے پیچھے کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ جب بندہ کسی چیز کو حق سمجھ لیتا ہے پھر وہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی لے کے تو حاضر خدمت ہو جاتا ہے، بھئی حق ہے، ہم حق کے اوپر کھڑے ہوئے۔ یہ چیز ذہن نشین رکھیے، یہ جو نا گوں کی کیفیت، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، انگلش والا ہی شی کہہ رہا ہوں، وہ فرقہ جو شیعہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی نہ ادھر نہ ادھر، اس طرح کا کوئی دین اور کوئی عقیدہ اور کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ بندے کو حق کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اغواء شیطان ہیں، یعنی شیطان کی اغوا کی وجہ سے، اور ان سب کا پیر شیطان ہے، اگرچہ بظاہر کسی کی بیعت کا نام لے اور خود پیر ولی اور کتب بنے۔ ارشاد قرآنی کے مطابق شیطان نے انہیں اپنے گھیرے میں لے کر اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی ہے، وہی شیطانی گروہ ہیں، سنتا ہے شیطان ہی کے گروہ ضیاءکار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا وہ ایسے کا دامن تھام کر آگے بڑھے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے وہ دور جا پڑے گا۔